السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ زینت کون ہے، اور کوئین الزبتھ کے پاس جو زیورات اور تاج ہے وہ کس ملکہ سے جنگ میں جیتا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں۔ نواب زینت کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جوان سال بیٹے بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، ننھا پوتا بچ گیا تھا، ایک ملازمہ تھی۔ یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون کالا پانی جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا، جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تریگ گراج میں گزارے۔ حسن جوانی سب ملیا میٹ ہو گئے۔ اپنے سامنے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا۔ انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر سفاق دروغے سے منت سماج کرتی رہی۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمڈن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ورثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے۔ بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے جو دلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے۔ وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتی خود گریہ کرتی اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتی۔ اسی عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی جو ملکہ زینت کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعے کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت سے چھینا تھا۔ یہ نادر زر و جوہرات ملکہ الزبتھ دوم بھی پہنتی رہی ہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھی۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے زندہ رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔